مانتے رہیں گے۔ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے عالم مولانا طارق جمیل، ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، ان کی ایک تقریر سننے کا اتفاق ہوا، میرے پاس موجود ہے، آپ بھی دیکھیے، ہم نے تو دیکھی اور روئے، آپ بھی دیکھو اور سنیت کی غیرت کے مر جانے پر کرو، آپ بھی دیکھو اور اپنے دل سے اصحاب محمد کی محبت کو نہ مٹاؤ، کہ جس کے دل میں محمد کے صحابہ کی محبت نہیں رہتی وہاں پر ایمان بھی نہیں رہتا۔ ایمان اسی دل میں جگہ پکڑتا ہے جس دل میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عائشہ، حفصہ، معاویہ، ابو سفیان، حسن اور حسین، زینب اور ام کلثوم کی محبت جاگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی سن لو، صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، صحابہ کرام کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اپنے اکابر کے فتاوی میں کہیں پڑھا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ تمام صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا، تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود ساختہ امت کے جوڑ کے لیے بے قرار ہونے والے مولویوں، اگر تم صحابہ کے ایمان پہ امت کو جوڑنا چاہتے ہو تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ ارے پہلے مسلمان تو یہی تھے، اگر ابو بکر مسلمان نہیں، اگر عمر مسلمان نہیں، اگر عثمان مسلمان نہیں، اگر علی مسلمان نہیں، ان کو کافر کہنے والا اللہ کی قسم 1000 دفعہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تمہاری غیرت اس کو مسلمان مانتی ہے تو مان لے۔ توحید کو اپنے سینے میں جگانے والے کی غیرت ابو بکر، عمر، عثمان کو کافر کہنے والے کو کبھی مسلمان نہیں کہہ سکتی۔ جاؤ ہماری روح اور جسم کے رشتوں کو توڑ دو، جاؤ ہماری ہڈیوں اور گوشت کو جدا کر دو، جاؤ ہمیں زندگی سے موت کا جام پلا دو، دھرتی کے اوپر سے دھرتی کے نیچے دفن کر دو، ابو بکر، عمر، عثمان کو کافر کہنے والے کو پھر بھی مسلمان نہیں مانتے۔ تم نے اسلام کی ساری بنیادیں ہی گرا کر رکھ دی۔ یہ مسلمان نہ بچے تو مسلمان کون ہے؟ ارے اگر ابو بکر نہ ہوتے، عمر نہ ہوتے، عثمان نہ ہوتے، تم بر صغیر والوں ہندوؤں کے مندروں میں ٹن کھڑکا رہے ہوتے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ، ذی النورین عثمان، بلوچستان کے ساحل پہ اپنے دور خلافت میں فوجیں نہ اتارتے، برسوں میں ایمان نصیب نہ ہوتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بحری پہلا بیڑا بنا کر قسطنطنیہ کو فتح نہ کرتے، اسلام کیسے پھیلتا؟ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا تم نے انہی کے ایمان کے انکار کرنے والے کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہارے چلے چلتے رہیں، تمہاری محبتیں چلتے رہیں، ہر کوئی کہے جی بڑے بے ضرر ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ ایمان ہمیں قرآن اس کے خلاف درس دیتا ہے۔ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ محمد کریم پہ نازل ہونے والا رب کا کلام سناؤں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرا مالک فرماتا ہے صحابہ کی یہ مثال انجیل میں ہے، تورات میں ہے، کہ زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، بیج سے ایک چھوٹی باریک سی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، وہ پھر تنا بنتی ہے، تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، کسان، اس کھیتی کا رکھوالا
اپنی لہلہاتی مضبوط ہوتی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی کھیتی کس کی کھیتی تھی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ یہ بیج کس نے بوئے تھے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ یہ کھیتی محمد کریم کی، مثال صحابہ کی تھوڑے تھے، علی، ابو بکر، خدیجہ، بلال۔ پھر یہ کھیتی پھیلنے لگی، یہ مکہ میں پھیلی، یہ مدینہ میں پھیلی، یہ جزیرہ عرب میں پھیلی۔ پیارے حبیب اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اگلا جملہ سنیے اور ان دیوس مولویوں کو سنائیے جو صحابہ کے دشمنوں کو، ان کو کافر کہنے والوں کو مومن مانتے ہیں۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، صحابہ سے نفرت کافر کرتا ہے۔ اس کھیتی کو دیکھ کر کس کو غصہ آتا ہے؟ غیظ و غضب میں کون تڑپتا ہے؟ محمد کریم کی بڑھتی ہوئی کھیتی کو کون برداشت نہیں کر سکتا؟ جو ان صحابہ سے نفرت کرے، بغض کرے، ان کے سینوں میں آگ جلے۔ ابو بکر، عمر، عثمان کا نام سن کے قرآن اس کو کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ مولوی صاحب تم جتنا مرضی اسے مسلمان کہہ لو، قرآن مسلمان نہیں مانتا۔ قرآن حکیم کی یہی آیت، قرآن حکیم کی یہی آیت بیان کر کے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں۔ ایک